بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں شرافت افضل. آج میں جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کروں گا وہ کورس کوڈ 6565 کے ٹاپ یونٹ نمبر 4 کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اس یونٹ میں یہ یونٹ بیسیکلی یونٹ نمبر 4 سوشل ریٹ آف ریٹرن اپروچ. اس یونٹ میں ہم جن جن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے. سوشل ریٹ آف ریٹرن، واٹ ڈو یو مینٹ بائی سوشل ریٹ آف ریٹرن، پالیسی میکنگ، کاسٹ، ڈائریکٹ کاسٹ، انڈائریکٹ کاسٹ، پالیسی امپلیکیشن، کنزمپشن بینیفٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں نے جتنے بھی لیکچر دے چکا ہوں اس میں ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو ڈسکس کیا ہے. کاسٹ کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جن کا ریٹرن ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. وہ پرائیویٹ ریٹرن بھی ہو سکتا ہے اور سوشل ریٹرن بھی ہو سکتا ہے. جو پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیزیبلٹی رپورٹ کو اور اس کے ساتھ جب ہم اس کے اوپر کوئی کاسٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کا ریٹ آف ریٹرن بھی ان شیپ آف مانیٹری ٹرم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو وہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ویزیبل پروجیکٹ کہتے ہیں، جن کی ہمیں کاسٹ کا بھی ایسٹیمیٹس ہو جاتا ہے اور بینیفٹ کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. بعد ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں انویزیبل پروجیکٹ، جن کی کاسٹ کو تو ہم کیلکولیٹ کر پاتے ہیں لیکن ان کا بینیفٹ کیلکولیٹ کرنا ایز سچ ٹو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اس بیکاز دیز پروجیکٹ آر سوشل ٹائپ پروجیکٹ. اور ان سوشل ٹائپ پروجیکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، یہ جتنے بھی ویلفیئر پروجیکٹ ہیں ان کے سوشل ریٹ آف ریٹرن یا اس کے بینیفٹ کو کیلکولیٹ کرنا ٹو مچ ڈیفیکلٹ. تو ایسے پروجیکٹ کو ہم ان کی کاسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان پہ کتنی کتنی کاسٹ آئی ہے اور ان کاسٹ کی وجہ سے ہمارا جو کیا ان کا جو بینیفٹ سوشل ریٹ آف ریٹرن جو بینیفٹ ہوا ہے. اور یہ جو کاسٹ ہے یہی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. اس طرح کے ایک پارک ہے تو پارک میں جب لوگ جا کے واکنگ کرتے ہیں یا جوگنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بینیفٹ تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن ہم اس کو کاسٹ کے تھرو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس پارک کے اندر ہم نے کتنی کاسٹ یوٹیلائز کی ہے اور کیا کیا یہاں پہ ان پٹس ہم نے لانچ کی ہیں جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ ہمیں گین ہو رہی ہے. تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 4 کورس کوڈ 6565. Now let's move our lecture with introduction to social rate of return. Dear students, جب ہم ریٹ آف ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہتے ہیں. یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے اٹس مین دیٹ وی sacrifice the current consumption and get a benefit in future. How much we could gain a discount or gain a value of return in future. This is called the discount rate. So discount rate of return that make net present value of social cost exactly equal to net present value of benefit is called social rate of return. تو
ہمارے پاس اس میں ایکولائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل کاسٹ ہوتی ہے اس کی پریزنٹ ویلیو اور اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے سوشل اس کی پریزنٹ ویلیو کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف ریٹرن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوشل اور پرائیویٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ لیکن جب ہم پرائیویٹ کاسٹ اور بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ گڈس جو پرائیویٹ گڈز ہوتی ہیں، دیز گڈز آر کالڈ نان رائیول اینڈ ایکسکلوڈیبل. کہ وہ گڈس جو نان رائیول ہوتی ہیں جب تک کہ ہم ان پہ ویلیو نہیں لگائیں گے تو وہ گڈز اینڈ سروسز ہمیں نہیں مل پائیں گی. اور نان رائیول اور نان ایکسکلوڈیبل اور ایکسکلوڈیبل بھی ہوتی ہے، یعنی ان کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ. تو وہ ہمارے پاس پرائیویٹ کاسٹ اور پرائیویٹ بینیفٹ کے زمرے میں آتا ہے. پرائیویٹ بندے نے ان پہ کاسٹ لگائی ہوتی ہے اور پرائیویٹ ہی ان کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کی گڈس کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس بیسکلی ایسی گڈس جو پبلک گڈس ہوتی ہیں جو پیورلی گورنمنٹ کے ہینڈ اوور میں ہوتی ہیں. اب گورنمنٹ جو ہے ان کی کاسٹ جو ہوتی ہے اس کو سوسائٹی میں ڈسٹریبیوٹ کر کے ان کا بینیفٹ بھی پوری سوسائٹی. جیسا ایک پارک ہے گورنمنٹ کا پارک، وہ نان ایکسکلوڈیبل ہے اور نان رائیول بھی ہے کہ اس میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور کوئی اس میں کھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کی ایگزامپل ہے کہ جو اسٹریٹ لائٹس شہروں کے اندر لگی ہوتی ہیں، اب وہ گورنمنٹ پیورلی گورنمنٹ گڈز ہوتی ہیں. وہ ایسی گڈز جو ہوتی ہیں وہ رائیول اور نان ایکسکلوڈیبل ہوتی ہیں، ان میں کوئی کسی کو ایکسکلوڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہر کسی کے پہنچ میں بھی ہوتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے یا ہیلتھ کا ہے تو یہ دیز آر دا سوشل پروجیکٹ. تو ان کے اوپر جو کاسٹ ایجوکیشن کے اوپر جو ٹیچر کی کاسٹ ہوتی ہے، جو سکولز بنائے جاتے ہیں، جو ٹیچر انگیج کیے جاتے ہیں فار گیٹنگ دا ہائر ایجوکیشن، تو دیز آل آر کال دا سوشل کاسٹ. اور جو بعد میں اسٹوڈنٹ وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو جب یہ سوسائٹی میں آ جاتے ہیں پڑھ لکھ کے اور پھر سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ان کا سوشل بینیفٹ جو ہوتا ہے کسی ایک فرد واحد یا ایک سنگل پرسن کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اوور آل جتنی بھی سوسائٹی ہوتی ہے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. سو ڈسکاؤنٹ ریٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جو سوشل کاسٹ ہے وہ ہمارے سوشل بینیفٹ کی اس کی جو ویلیو ہے وہ سوشل بینیفٹ کے ایکول ہو جائے تو اس کو ہم بیسکلی سوشل ریٹ آف ریٹرن کہتے ہیں جو ہمارے پاس ریٹرن آتا ہے. اب اگر ہم نیکسٹ چلیں تو دیکھیں کہ دا سوشل ریٹ آف ریٹرن ٹو ایجوکیشن spending can serve as a guide to allocation of resources between the education sector and other sector of economy and within the education sector itself. وہ کہتا ہے کہ جو سوشل ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے جب بچے ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو دیز ریسورسز جو ہوتے ہیں ان کو یہ جو ان پٹ ہوتی ہے یہ جو ہیومن کیپٹل ہوتا ہے اس کو ہم ایلوکیشن آف ریسورسز کو یوز کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں. اور یہی لوگ ادر سیکٹر آف اکانومی میں بھی کھپت ان کی ہوتی ہے اور ود ان دا ایجوکیشن سیکٹر جو جہاں سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ان کی کھپت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جب
ایم اے اکنامکس یا اکنامکس ایم ایس سی اکنامکس کر لیتا ہے تو وہ ایک ہیومن کیپٹل بن جاتا ہے. وہ اس کی جو کھپت ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ منسٹری آف پلاننگ میں بھی جا سکتا ہے, منسٹری آف فائنینس میں بھی جا سکتا ہے. اس طرح بہت سارے سیکٹرز میں وہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ جس کالج یا یونیورسٹی میں سے جاب وہ اسٹڈی کرتا ہے وہاں پہ بھی اس کی کنزپشن ہو سکتی ہے. تو یہ جو ریسورس ہمارے پاس ایجوکیشن سے حاصل ہوا ہے جس کو ہم ہیومن کیپٹل کہتے ہیں, اس کی ایلوکیشن کی جائے تو اس پہ جو کاسٹ آئے گی وہ سوشل کاسٹ ہوگی. ریسورسز should be allocated away from those areas of spending that are yield low return toward the yield high return. یہ ریسورسز جو ہیں ایسے بھی ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ایریا جہاں پہ لو ریٹ آف ریٹرن ہو ادھر سے موو کر کے ہائی ریٹ آف ریٹرن کی طرف چلا جائے. یعنی ایک سیکٹر ہے وہاں پہ یہ ریسورسز جو ہیں ان کو یوز کرنے سے ریٹ آف ریٹرن اچھا نہیں آ سکتا, تو ہم ان ایریاز کی طرف سپینڈ کریں جہاں پہ ہمیں ہائی ریٹ آف ریٹرن ملے. مثلا ایجوکیشن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو میٹرکولیٹ ایف اے پھر بی اے اور ایم اے جو فارمل ایجوکیشن کی وہ کروائیں. اور سیکنڈ جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ ڈپلوماز بہت زیادہ لانچ ہوئے تھے جن میں الیکٹریکل انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, یہ بہت سارے ڈپلوماز ان ڈپلوموں کی طرف لے جائیں. ان پہ کاسٹ بھی کم ہے اور ان کا ریٹ آف ریٹرن یہ شارٹ ٹرم ڈپلوماز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ریٹ آف ریٹرن بہت ہائی ہے اور ہائر ریٹ آف ریٹرن ہمیں بعد میں مل جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سوشل جو ریٹ آف ریٹرن ٹو ایجوکیشن جو ہے یہ ہمارے پاس کاسٹ اور بینیفٹ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے. Now move to next slide. Social rate of return as a guide of policy making. یہ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. Social rate of return are relevant to questions of resource allocation where the aim is to plan the public expenditure by economic criteria. And although the results are unlikely to provide the decision maker with. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو سوشل ریٹ آف ریٹرن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں پبلکلی ان کو ایلوکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور جب یہ ریسورسز ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیسیجن جو میکرز ہوتے ہیں ان کو ایک گائیڈنس مل جاتی ہے کہ ان کے رزلٹ کی وجہ سے وہ نیکسٹ کوئی پروجیکٹ اگر ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اس کو بیٹر اور ایفیشینٹ وے سے بنا سکتے ہیں. مثلا ایک سوسائٹی کے اندر کوئی پارک بن جاتا ہے اور پارک کے اندر اتنی کاسٹ آ گئی ہے, سے ایکس کاسٹ آئی ہے, اور جب وہ ایک اس کا ریٹ آف ریٹرن چیک کیا جائے گا کہ نمبر آف جو وزٹر ہیں وہ کتنے انوالو ہیں اس پارک کی طرف, تو پھر ایک پالیسی میکرز کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ اس سیکٹر کے اندر ہمیں جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور اس سے یہ ہمارے پاس سوشلی لوگ کا ریٹ آف ریٹرن اتنا ہائی ہے. This form of economic analysis is essentially a practical tool for decision making. It is a way of sitting over the factors that need to be taken into account in making economic choice. So most of the choices which has been applied involve a decision about whether or not the particular project is worthwhile, which one is the best for survival. تو جب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں جب ان کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے,
تو اب دیکھیں کہ اکنامکس بیسیکلی جو ہے الٹرنیٹیو جو چائز ہوتی ہیں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اپارچونیٹی کاسٹ. تو ایک اگر پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے، ایک ڈیفینس کا پروجیکٹ ہے کہ لوگوں کا ڈیفینس کرنا ہے، اور دوسرا ہے ایجوکیشن کا پروجیکٹ کہ یہاں پہ سکولز بنا جائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو پھر گورنمنٹ کے پاس جو ہے جب یہ پروجیکٹ لگ جاتا ہے اور اس کا بینیفٹ تیار کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وچ پروجیکٹ از بیٹر فار دیئر پیپل. آیا کہ وہ ڈیفینس ان کے لیے زیادہ ریلائبل اچھا ہے یا ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو دیز پروجیکٹس آر اسینشیل فار پالیسی میکر ٹو میکنگ اے پالیسی اباؤٹ دیئر فیوچر پروجیکٹ. The policy issues can be grouped into as follows. مختلف جو پالیسی ایشوز ہوتے ہیں ان کو گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ریسورسز فار ایجوکیشن از ڈائیورٹ فرام ادر یوزز assuming limited total resources. دیکھیں نا اکنامکس ہمارے پاس جو اکنامکس از دا برانچ آف سائنس وچ ڈیل ود دا لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ان لمیٹڈ وانٹس. کہ ہمارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اور وانٹس ہماری ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو لمیٹڈ ریسورسز کے اندر لے کے ہم اپنی وانٹس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سے ریسورسز کو کدھر ڈائیورٹ کرنا ہے اور کون سے ریسورسز کو کدھر. تو یہ بیسیکلی پالیسی میکنگ کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ وہ سوشل کاسٹ اور بینیفٹ کو دیکھ کے دیکھ کر سکتے ہیں. دیز یوزز میں بی انکلوڈ فار ایگزامپل ایکسپینڈیچر آن بلڈنگ a new housing state, building a new motorway اور building a new hospital. تو یہ اب دیکھیں گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہمیں نئے بلڈنگیں بنانی چاہیے اسٹیٹس کی یا پھر نیو موٹر وے یا پھر بلڈنگ اے نیو ہاسپٹل. تو گورنمنٹ ان کے کاسٹ اور بینیفٹ کو چیک کرے گی. پہلے اس پہ کاسٹ اسٹیمیٹ کرے گی، وہ دیکھے گی کہ ہاسپٹل بنانے پہ ہمیں کون سی کتنی کاسٹ آ رہی ہے، موٹر ویز کی کتنی آ رہی ہے، ہاؤسنگ کی کتنی ہے، پھر ان کے بینیفٹس ہاسپٹل کے کتنے بینیفٹس ہیں، موٹر وے کے کتنے ہیں، ہاؤسنگ کے کتنے ہیں. اس کو دیکھ کے کہ ہاسپٹل اگر اس ایریے میں بنایا جائے تو کتنے لوگ اسے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، اگر یہاں سے موٹر وے گزاری جائے تو کتنے. اس کو دیکھ کے گورنمنٹ اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتی ہے. The government therefore has to decide how to allocate its expenditure between these different policy options. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو پالیسی آپشن میں یعنی جو اپنے ایکسپینڈیچر ہیں وہ ان کو کیسے ایلوکیٹ کرنا ہے اور کس پروجیکٹ کے لیے دیز ایکسپینڈیچر آر بیسٹ فار گیٹنگ دا میکسیمم آؤٹ پٹ اور سوشل ریٹ آف ریٹرن. In general, the rate of return analysis has yet been less well developed to deal with decision of allocation between different social policies. So these are the resources which are allocated according to their situation. یہ سیکنڈ پہلا یہ تھا کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کے پاس تین چار پروجیکٹس ہیں اور گورنمنٹ کس پروجیکٹ پہ جو ہے وہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کا سوشل بینیفٹ بڑھ جائے. بی جو ہے ریسورسز آلسو ہیو ٹو بی ایلوکیٹڈ بٹوین الٹرنیٹیو یوز ود ان دا ایجوکیشن سیکٹر. ایک ہی سیکٹر کے اندر پھر وہ دیکھتی ہے کہ اگر مثلا گورنمنٹ نے چوز کر دیا ایجوکیشن سیکٹر کو تو اس کے اندر دیکھے گی کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی کس کس الٹرنیٹیو پہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کیا جائے. And the rate of return analysis is probably potentially of most used to policy question of this nature. Choices has been made, for example, between expenditure on different level of education. یعنی دیکھیں نا ایجوکیشن ایک سیکٹر ہے دی اسٹوڈنٹ، تو ایجوکیشن کے اندر بہت سارے لیول ہیں لائک گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، تو اب پرائمری ہے، سیکنڈری ہے. تو اس میں گورنمنٹ دیکھے گی کہ کس سیکٹر پہ ہم زیادہ ایکسپینڈیچر کریں اور اس سے ہمیں بینیفٹ بھی زیادہ ملے گا. بٹوین دا ایکسپینڈیچر آن ڈفرینٹ ٹائپ آف کورسز سچ ایز فل ٹائم، پارٹ ٹائم، گریجویٹ، نان گریجویٹ کورسز.
between expenditure on provision of places in different subjects, science, arts, medical, and different institutions such as universities and polytechnics. The between different type of education provision for men and women. अब देखें इसके अंदर कितनी कैटेगरीज आ गई हैं कि हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है, टर्शरी है, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि इसको भी आगे डिवाइड करते हैं कि ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट कोर्सेज क्या होते हैं, इनके अंदर कितने एक्सपेंडिचर करें। फिर आगे हम देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से, साइंस के अंदर, फिर आर्ट्स के अंदर, फिर मेडिसिन के अंदर, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर किस तरह। फिर हम देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर फीमेल एजुकेशन सेक्टर में कितना कंजम्पशन करें और मेल में, जिस तरह के हमारी कंट्री में वुमेन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मेल। तो अब वुमेन पे कितना एक्सपेंडिचर, जैसे फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी है, हमारी बाग में वुमेन यूनिवर्सिटी है, तो इनको देख के फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स किसके ऊपर ये। एक तो जब हम रिसोर्सेज की एलोकेशन करेंगे विद इन द सेक्टर, नंबर बी पॉइंट। ए पॉइंट जो है कि जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होगी वो डिफरेंट इंटायर सेक्टर्स के अंदर, मतलब 3-4 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट उन पे पहले डिसाइड करेगी कि उसको मोटरवे पे इन्वेस्टमेंट करनी है या एजुकेशन या हेल्थ पे करनी है। फिर हेल्थ के अंदर डिफरेंट जो हेल्थ के कंपोनेंट हैं उनमें कितना कितना कंज्यूम करना है। अब देखें आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कि अब जब एक्सपेंडिचर करेगी तो कॉस्ट और बेनिफिट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। When the social return rate of returns are calculated, जब social rate of return calculated होते हैं, calculate किए जाते हैं, the economic benefits that are measured are increased in output that occur to the society. ठीक है। Productivity is measured by the extra earning associated with additional education. Unlikely the case of private rate of return, it is gross earning differential that occur due to more educated rather than next post tax earning. तो अब देखें कि बेनिफिट को जो अगर हमने मेजर करना है तो हम देखते हैं कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट बढ़ने से हमारी बेनिफिट कितना बढ़ रहा है। लाइक क्या अगर एजुकेशन में देखें तो अगर आप प्राइमरी या जो कंपलसरी एजुकेशन मैटर का है तो उस पर आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। फिर एफ ए या बी ए आप करते हैं उसका, फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ता ही जाता है रादर देन लेस। तो इसको देख के हम अपने बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है एजुकेशन को गेन करने से। अब देखें यहाँ पे, देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको डियर स्टूडेंट नज़र आ रही होगी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल का मतलब होता है पर यूनिट, पर यूनिट। अब देखें यहाँ पे हॉरिजेंटल साइड पे एज है, वर्टिकल साइड पे वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर इम्प्लाई, उसकी इम्प्लाई है। जब एज जो है वो बढ़ती है, पहले ज़ीरो एज थी तो उस मार्जिन प्रोडक्टिविटी आपके पास ज़ीरो, जब 30 है मार्जिन प्रोडक्टिविटी 30 है, एज ज़ीरो है और मार्जिन प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी है जी 30। जब एज जो है वो बढ़ के 30 हुई तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, देखें 60 में आके ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है वो 20 होगी और 90 में आके वो मार्जिन प्रोडक्टिविटी 10 होगी। जो जो एज बढ़ती जाती है तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी वर्कर की जो एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्शन होती है, वो कम हो जाती है। लेबर both qualified and unqualified is employed for its contribution to the production of goods, leading to increase the revenue or receipts of the firm or industry. So the demand for the labor is derived from the demand for the product of firm and industry. For example, it pays a firm to employ a more labor if the value of extra output produced by that labor exceed its cost, measured by wages or salaries. But if the person does not add as much as to value of output as he is paid in salaries or wages, then unlikely to implied by a
profit maximizes that. Farm demand can be illustrated by figure 1 in which the vertical axis is measure the value amount. دیکھیں کہ جوں وہ کہتے ہیں کہ جوں ایک امپلائی کی ایج فیکٹر بڑھتا جاتا ہے تو اس کی جو مارجن پروڈکٹیوٹی آف لیبر ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. دس از دا ڈیمانڈ آف بیسکلی لیبر، کہ لیبر کی جوں ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دیکھیں ایج کم تھی تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی ویج ریٹ وہ بڑا ہوا تھا، پروڈکٹیوٹی بڑی ہوئی تھی، ویج جوں لیبر کی وہ زیادہ ہو جائے گی ایج تو اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، مثلا 10 آ جائے گی 90 پہ. اس مین کہ 90 ایئر اولڈ کا لیبر جو ہے اس کی مارجن پروڈکٹیوٹی آف لیبر بھی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، 10 رہ گئی ہے. تو یہ گراف ہمیں یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ لیبر کی جو نمبر آف پرسن ہے جب ان کی ہم سپلائی کر کو ٹرائی کرتے ہیں assume that employee wish to optimize their earning, then the higher wages the more people will be seek employment, and the lower wages the salary the fewer will be seek employer. Consequently the supply curve of labor will be show the relationship in figure 2 in which shows that the wages offer increase so too does the number of person wish to employ. For example, $2 only for the 60% and 30 £30 90%. دیکھیں وہ دیکھیں وہاں پہ ویج ریٹ جو تھی وہ اس کا اور لیبر کی ڈیمانڈ کا نیگیٹو ریلیشن شپ تھا. ویج ریٹ زیادہ ہوگی تو ڈیمانڈ جو ہے کم ہو جائے گی، ویج ریٹ کم ہوگی. ڈیمانڈ بیسکلی کون کرتا ہے؟ امپلائر کرتا ہے. امپلائر جو لوگوں کو ہائر کرتا ہے، جو فارم کا پرسن ہوتا ہے، جو فیکٹری مین ہوتا ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. سپلائی کون کرتا ہے؟ لیبر کرتا ہے. تو لیبر سپلائی کب بڑھائے گا؟ جب اس کی ویجز زیادہ ہوں گی. زیادہ ویجز پہ زیادہ لوگ ویلنگ ہوں گے. یہ دیکھیں 90% جو ہے 90% ویلنگ ہوں گے جب ویجز 30 ہو جائیں گی. جب ویجز 10 ہوں گی تو اس وقت کم لوگ ویلنگ ہوں گے، 20 ہوں گی تو 60 لوگ ویلنگ ہوں گے. یعنی جو ویجز آئی ہوتی ہیں لوگوں کی ولنگنس بھی بڑھتی ہے، اور ولنگ دیئر از پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین دا نمبر آف پرسن ولنگ ٹو ورک a job and their wages, or there is negative relationship between margin productivity or wages of the labor and demand for the labor. تو اس کا نیگیٹو ریلیشن شپ اور یہاں پہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. یہ ہمارا بینیفٹ کی بات ہوگی. اب ہم کاسٹ کی جب بات کرتے ہیں تو جب لیبر کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ہائیلی ایجوکیشن کے لیے جو ہے اس کے لیے کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کاسٹ مینی ٹائپس ہوتی ہیں. ون از دا ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ. تو ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ دا ٹو ٹائپ آف کاسٹ از انکارپوریٹڈ انٹو دا ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن، ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ. ڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ دیر آر ٹو ٹائپ آف ڈائریکٹ کاسٹ. دا فرسٹ ون از recurrent cost. These include the institutional cost of teacher, salaries, administration, the value of equipment and material, the cost of research. The data are usually first collected on the basis of their average annual cost of students. The second direct cost incur in educational provision and capital. Capital cost. Direct costs incur in educational provision capital. Capital costs are based on the capital investment needed to create a facilitate and building for a new student place. تو یہ جو کاسٹ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس میں جو نئے نئے اکوپمنٹ آتے ہیں یا وہاں پہ لائبریری کے اندر جو بکس آتی ہیں یا پھر جو لیبارٹری کے اندر جو کاسٹ کے لیے ڈفرینٹ اکوپمنٹ بلائے جاتے ہیں، یا ایڈمنسٹریشن جیسے ہیڈ کلرک ہو گیا یا پرنسپل ہو گیا، پھر جو ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہیں، دیز کاسٹ آر آلسو انکلوڈ ان ایجوکیشن ایز اے ڈائریکٹ کاسٹ. Capital costs are based on the cost of investment need to create a facilitate of a building. جو بچوں کے لیے نئی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں
اسکولز میں لائبریری بنائی جاتی ہے، یہ کلاس روم، یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے. دس کاسٹ از کالڈ دا ڈائریکٹ کاسٹ. The life of such a building once created must well be 60 years or more. The method that is used to cover the capital assets, the capital cost of new students place to an annual capital charges is estimated as the annual payment need to replace the principal over the life of assets. This is achieved. تو یہ ساری جتنی بھی کاسٹ ہوتی ہیں ڈی اسٹوڈنٹ، وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں، جس میں لائبریری ہوگی یا انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں یا ٹیچر کی سیلریز، ایڈمنسٹریشن کی سیلریز، جو مٹیریل اور اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں. دیس آل ٹائپ آف کاسٹ از کالڈ دا ڈائریکٹ کاسٹ. انڈائریکٹ جو کاسٹ ہوتی ہے ڈی اسٹوڈنٹ، دا کاسٹ کنسسٹ آف دا input value of output. The cost consists of input value of the output is called. تو indirect cost کی بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹ. The consist of ڈائریکٹ تو ہم نے بتا دی کہ یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہوتا ہے باقی چیزیں. تو انڈائریکٹ کے اندر these consist of the input value of output or production foregone for society while student are higher education rather than at work. تو یہ جو اپارچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس کی، فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ کام کر رہے ہیں نا، وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے چل جاتے ہیں. تو یہ جو ہائر ایجوکیشن میں وہ اپنا ٹائم بھی کنزیوم کرتے ہیں، اپنے منی بھی اسپینڈ کرتے ہیں. دیز آر کالڈ دا انڈائریکٹ کاسٹ. ڈائریکٹ کاسٹ میں آپ کو میں نے گنوا چکا ہوں کہ جو ٹیچر کے اوپر کاسٹ ہوتی ہے، جو اکوپمنٹ خریدے جاتے ہیں، جو انڈسٹری کے اوپر کاسٹ لگتی ہے. دیز کاسٹ آر کالڈ دا انڈائریکٹ. وائل دا ڈائریکٹ کاسٹ از دوز کاسٹ which students getting a higher education in any institutions instead of doing their work. This is called the indirect cost. The input's value is usually derived by taking the earning that students might have been paid and entered the labor force while preceding qualification. یعنی وہ لیبر فورس میں داخل ہونے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوالیفیکیشن کو پریفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان دا یو کے the direct cost of the first degree consists of 3 year A-level earning. Vocational earning are usually added to benefit streams. تو یو کے کے اندر جب بندہ اے لیول یا او لیول میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے بینیفٹ اسٹریم ہوتا ہے. ادروائز جو باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، جتنے بھی لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کاسٹ کے طور پہ وہ اپنا ورکنگ آورس کو یوز کرتے ہیں فار دا پرپز آف اسٹڈی. ایج ارننگ پروفائل آف یو کے گریجویٹ اینڈ نان گریجویٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہاریزنٹل جو ایکسس ہے اس پہ ایج ہے، یعنی 0 16 21 60. ورٹیکل ایکسس میں ہمارے کاسٹ بینیفٹ ہیں. تو اب دیکھیں کہ ڈائریکٹ کاسٹ میں جو بلڈنگ سٹاف جو ٹیچر کی ہے یہ تو دینی دینی ہے، یہ فکس ہے، آٹونومس کاسٹ ہے، اس کا کوئی ارننگ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. انڈائریکٹ میں یہ دیکھیں جب بندہ ایک گریجویٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایجوکیشن کو جاری رکھتا ہے، ہائر ایجوکیشن کو، یہ جو کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑتی ہے، یہ انڈائریکٹ کاسٹ ہے. ارننگ فار گون، وہ ارننگ کو چھوڑ کے ایجوکیشن گین کر، جب وہ ارننگ ایجوکیشن گین کر کے ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے تو جتنا گریجویٹ ہوتا جائے گا اس کی ارننگ بڑھتی جائے گی، اور نان گریجویٹ کی ارننگ جو ہے وہ فکس ہو جائے گی. اٹس مین دیٹ کہ ہائر دا ایجوکیشن ول getting a maximum output, the maximum wage rate, which is called that higher education is directly proportional to their benefits, and non-graduate جو education ہے is indirectly or somewhat directly, but ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس کا اور ارننگ کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ اتنا ہائیلی نہیں ہے جتنا کہ گریجویٹ کا ہے، کیونکہ گریجویٹ جب وہ گریجویٹ کرتا ہے تو اس کو جو اس کے بینیفٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے، کاسٹ بھی زیادہ لگتی ہے.
بٹ نان گریجویٹ کے لیے کاسٹ کم لاتی ہے اور اس کی ارننگ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے. دس پکچر از شو فار دا یو کے گریجویٹ اینڈ نان گریجویٹ. سو اگر ہم یہاں پہ سی بی اے کی بات کریں کاسٹ بینیفٹ انالسس کی, تو once we have all the information summarized in figure 4, we can be discover the discount rate that is equate the present value of social cost and the present value of social benefits. This is called the social rate of return and it is found by solving the R in formula given by ای ٹی جو ہے یہ ٹائم پیریڈ ٹی کے اندر جو ہمارے پاس یہ ایکسپیکٹڈ انکم ہے, سی ٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہمارے پاس کاسٹ ہے, اور ڈیوائڈیڈ بائی 1 + R جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ہمارا ریٹ آف ریٹرن ہے جب ہم ایجوکیشن گین کریں گے, اور سگما سم کو شو کرتا ہے, اور ٹی ہمارا ٹائم پیریڈ ہے کہ ہم نے 10 ایئر لگائے ہیں یا 15 ایئر لگائے ہیں, یا ایم فل کیا ہے تو 18 ایئر لگائے ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے 21 ایئر لگائے ہیں, ماسٹر کی ہے 16 ایئر لگائیں گے, جتنے بھی ریٹ ہوگا اس کو پٹ اپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ نیٹ ویلیو آ جائے گی. نوٹ دس از دا سیم فارمولا فار کیلکولیٹنگ ٹو پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرن ایز اے یونٹ نمبر 3 سیکشن 3 جو ہم پڑھ چکے ہیں سیکشن 3 یونٹ, وہاں پہ بھی یہی فارمولا یوز ہوتا ہے پرائیویٹ ریٹ آف ریٹرن کا. آج ہم سوشل ریٹ آف ریٹرن کی بات کرتے ہیں. The only difference in calculation will be the both ET and CT will be bigger for social rate of return. تو اب ای ٹی کا مطلب ہے یہ ایکسپیکٹڈ جو انکم ہے ہمارے پاس ارننگ آ رہی ہے, سی ٹی ایکسپیکٹڈ کاسٹ ٹائم پیریڈ ٹی میں, اس میں جب ہم پٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ بینیفٹ آ جائے گا. سم کریٹیسزم آف سوشل ریٹ آف ریٹرن ایز اے پالیسی انڈیکیٹر. سب سے پہلا جو اس کے اوپر کریٹکس بھی کیے ہوئے ہیں اس ماڈل کے اوپر جو سوشل ریٹ آف ریٹرن ہے, اس پہ کچھ کریٹیسزم بھی آئے ہوئے ہیں. وہ کیا کیا کریٹیسزم ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے اوپر کیا کیا تنقید. نمبر فرسٹ از دا ڈیٹا. In order to calculate the rate of return, detailed information on earning by age and by qualification is required, as well as the information on the cost of education provision. In many countries, the necessary information is only available for modern urban sector even for. So, ڈیٹا جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹیل انفارمیشن آن ارننگ بائی ایج اینڈ کوالیفیکیشن از ریکوائرڈ. وہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی. جب ڈیٹا کی شارٹیج ہو جائے گی تو اٹس مین کہ ہماری جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ جو ہوگا اتنا ہائیلی نہیں ہوگا, اور ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم ایزیلی اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اب رورل اربن سیکٹر میں تو اویلیبل ہے لیکن رورل سیکٹر میں اویلیبل نہیں ہے. اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کافی جتن کرنے پڑتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کراس سیکشنل انالیسس. یہ جو ایجوکیشن کا پالیسی ہوتی ہے یہ کراس سیکشنل ہوتی ہے کہ ڈیٹا ون ویریبل along the different places, ایک ہی ٹائم میں ڈفرینٹ پلیسز سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کراس سیکشنل ڈیٹا. تو اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی اتنا ایزیلی پاسبل نہیں ہوتا ہے. کیلکولیشن آف ریٹ آف ریٹرن آر یوزلی بیس آن دا snap shot picture of the age earning relationship existing at one point of time. Economics grow and change dramatically, often in very short space of time. And for this reason, social rate of return may also be changed. Rate of return analysis is shortened, marginal techniques, and therefore can only be guided to where resources should be allocated at the margin. So اب کیا کیا جاتا ہے کہ جو ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے یہ ہمارے شارٹ ٹرم بتاتا ہے, لیکن اب جو ایجوکیشن ہے یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, اور اس کا سوشل ریٹ آف ریٹرن جو ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنا ٹو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک, اور اس کے اندر بہت ساری چینجز جو ہوتی ہیں وہ بھی آ کر ہو سکتی ہیں. تو اس ریٹ آف ریٹرن کو کیلکولیٹ کرنا از ٹو مچ ڈیفیکلٹ.
Consumption benefits. The psycho or consumption benefits of education are not included in analysis. ایجوکیشن کی کنزمپشن کھپت کتنی ہوتی ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے کہ اب اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی کافی ٹو مائی ڈیفیکلٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کچھ جو ہمارے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو جابس ہی نہیں ملتی ہے، وہ کانٹ بی ایبل ٹو کیلکولیٹ دیئر بینیفٹس. بعض جو ڈاکٹر فیمیل سیکٹر میں ڈاکٹر کے اوپر ایکسپینڈیچر تو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کا ریٹ آف ریٹرن ہمیں نہیں مل پا رہا ہوتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ دیز ڈاکٹرز آر ناٹ یوزفل فل فار دیئر سوسائٹی بیکاز آفٹر دا میرج وہ جاب کو پریفرنس نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریسورسز ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ برین ڈرین از آلسو ون امپورٹنٹ فیکٹر ان وچ the educated people, highly educated people move from one country to another country. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کریٹیسزم ہے کنزمپشن بینیفٹس کو ہم نہیں میں کلیئرلی ایجوکیشن اسپینڈنگ از آفر انڈرٹیکن فار سچ اے ریزن اینڈ اٹ از گیو رائز ٹو سچ اے بینیفٹ ان فیوچر. بائی ایکسکلوڈنگ دا کنزمپشن کنسیڈریشن فرام دا انالسس there will be tendency to overstate the education cost, some of which are incurred for consumption reason and to understand the benefit occur in future. تو آپ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے ڈی اسٹوڈنٹ بیسکلی ایک لانگ رن پروسیس ہے اور ایجوکیشن کو گین کرنے کے لیے ہمارا یہ شارٹ رن پروجیکٹ تو ہے نہیں، یہ لانگ رن پروجیکٹ ہے. تو اس کے کنزمپشن اور بینیفٹس بھی لانگ رن ہوتے ہیں جن کو ہم ایزیلی میئر نہیں کر سکتے ہیں. This is one of the fundamental factors that the consumption benefits we can't be calculate these, but we can calculate the cost of these. The alpha coefficient یہ ایک ویلیو ہے الفا کی، اس کو بھی ہم ایزیلی میئر نہیں کر سکتے. Measure the benefits, it is necessary to adjust the graph earning. Take the account of fact that not all the earning of the education can be attributed to their additional earning. Their their educator such as ability and social class will also be influenced the people earning. تو خالی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی ہے کہ ایک ایجوکیشن کا فیکٹر نہیں ہوتا ہے کہ جو ارننگ کو آپ کا بڑھاتا ہے، ادر دین ایجوکیشن فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں. بعض ایسے پرسن ہوتے ہیں کہ جن کی ایجوکیشن ان کی ارننگ بہت ہائی ہوتی ہے ڈیو ٹو دیئر ویلتھ افیکٹ. ان کی ویلتھ جو ہے جائیداد میں ان کو بہت اچھا حصہ ملا ہوتا ہے، ان کی پراپرٹیز، پھر ان کے بزنسز، یہ بھی ایک میٹر کرتی ہے ارننگ کو. The alpha coefficient is that proportion of increased earning of more educated that is result of their additional education. الفا تو یہ شو کرتا ہے لیکن بعض جو سوشل کلاس ول بی انفلوئنس پیپل ارننگ کے اوپر بھی انفلوئنس ہوتی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے اس کا، اس ماڈل کو کیلکولیٹ کرنے کا. اب دیکھیں انڈائریکٹ جو بینیفٹس ہوتے ہیں، انڈائریکٹ مانیٹری بینیفٹس آر انکریز ارننگ بینیفٹس دیٹ occur to other than these receiving extra education. The indirect monetary benefits occur mainly two ways. دو طرح سے انڈائریکٹ ہمارے پاس بینیفٹ ہمیں مل سکتے ہیں ارننگ کے ادر دین ایجوکیشن جو ہوتے ہیں. through increment in the current earning of worker other than educating some worker rise the productivity of other, and through increment in future earning of subsequent generation result from better education present generation minus benefit which are occur in future family of education. We example each of these in term. So indirectly monetary benefits جو ہوتے ہیں وہ other than education بھی ہمارے پاس earning کے آ جاتے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ارننگ کا ورکر ہے ادر دین ایجوکیشن مائنس ایجوکیشن سم ورکر رائز دا پروڈکٹیوٹی آف ادر، یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ through which increment in future earning of subsequent generation resulting from better education plus. ایک تو یہ ہے
کہ اور جو کوئی ارننگ کر رہا ہے کسی اور سورس سے، اس سے جو ایجوکیشن کی ارننگ ہے مائنس کریں، یا پھر وہ اگر اس کی جو ہے ابھی وہ پڑھائی پہ ساری توجہ لگا رہا ہے، اور جو فیوچر اس کی جنریشن ہے ریزلٹ فرام بیٹر ایجوکیشن پریزنٹ جنریشن مائنس بینیفٹ جو فیوچر میں اس کے پاس آئیں گے ایجوکیٹڈ فیملی کی وجہ سے، اس کو بھی یہاں پہ یہ انڈائریکٹ بینیفٹ ہیں وہ ایگزامین ان چار چیزیں. Thank you so much for listening my video. I hope that this video is useful for your future learning. Thank you so much.